صدر مجلس شہر الہ آباد اور اس کے اطراف سے تعلق رکھنے والے معزز اور محترم علماء کرام، جماعت کے انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج بتاریخ 22 اگست 2025 بروز جمعہ بعد نماز مغرب شہر الہ آباد کی کریلی کی اس مسجد دارالہدیٰ میں آج کا یہ پروگرام یہاں کی ایک دعوتی اور رفاہی تنظیم الاسلام ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے منعقد ہوا ہے، اور ہمارے انتہائی محترم اور بڑے بھائی شیخ ابو بکر سلفی حفظہ اللہ نے مجھ سے پہلے ابھی آپ کے سامنے خطاب کیا، اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ جیسے ہی میں آیا شیخ نے فوراً اپنے خطاب کو ختم کر دیا، اور شاید گفتگو بھی ان کی بیچ میں سے کٹ گئی۔ شیخ محترم کی اس تواضع پر اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے اس دور میں جب انسان کے دل و دماغ میں مادیت چھائی ہوئی ہے، انسان 2 منٹ اگر کسی سے بات بھی کرتا ہے تو پروفٹ اینڈ لاس کے سارے کیلکولیشن کے بعد کرتا ہے، 1 منٹ بھی انسان بغیر فائدے کے کہیں خرچ نہیں کرتا۔ ایک ایسے دور اور ایسے حالات میں اس طریقے کی مجلسیں اور پھر ان کو منعقد کرنے والے یہ قابل مبارکباد، اور میں اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے اور یہاں جماعت کے جتنے ذمہ داران موجود ہیں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمیں اور آپ کو اس طریقے کی دعوتی اور رفاہی کوششوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے، اور جہاں تک ممکن ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہ میں اپنے مال سے، اپنی انرجی سے، اپنے ٹائم سے، دامے درمے سخنے جیسے بھی پاسبل ہم سب اپنا تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، بہت ہی اہم عنوان ہے۔ اسلام میں ڈپریشن اور اینزائٹی کا کیا سولوشن ہے؟ اسلام میں غم کا کیا علاج ہے؟ زندگی میں ہمیں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں آیا، کبھی کوئی نیگیٹو چیز اس کے سامنے نہیں آئی۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ زندگی ہے تو یہاں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوں گی، کچھ خراب چیزیں بھی ہوں گی، خوشی بھی آئے گی، غم بھی آئے گی، اور ہمارا دین تو بہت ہی پریکٹیکل دین ہے۔ ہمارا دین اللہ کا دین ہے۔ ہمارا دین اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ زندگی میں نگیٹو چیزیں آئیں۔ ہمارا دین ایک پریکٹیکل دین ہے۔ ہمارا دین ایکنالج کرتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہاں زندگی میں غم آئیں گے، اور بہت ٹائپ کے غم آئیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے، کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی کمی کے ذریعے، کبھی تمہیں ہم آزمائیں گے جان کی کمی کے ذریعے، کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے روزی روٹی میں کمی کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی ان مشکل حالات میں آپ خوشخبری سنا دیجئے، بشارت سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔
الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور صبر کرنے والوں کی پہچان یہ ہے جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جائیں۔ تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ زندگی میں غم آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، اسلام اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ کی ذات ہی تم کو ہنساتی ہے اور اللہ کی ذات ہی تم کو رلاتی ہے۔ ہنسانے والا بھی اللہ ہے اور رلانے والا بھی اللہ ہے۔ قرآن کا 30واں پارہ اٹھائیے، اللہ سورہ بلد میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقتوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی میں مشقتیں ہوں گی، اسٹرگلز ہوں گے، سنگھرش ہوگا، انسان کی زندگی فلیٹ نہیں ہوگی، اپ اینڈ ڈاؤن اس کی زندگی میں لگا رہے۔ اور اگر آپ اللہ کے بندوں میں سب سے معزز اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں اور مان سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول ہیں، اور پھر ان رسولوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنز نہیں آئے، آپ کی زندگی میں ٹینشن نہیں آئی، یہ الگ بات ہے۔ تھوڑا سا سامنے آنے جانے والوں کو آپ لوگ کنٹرول کیجیے، یہ بار بار بچے آ رہے ہیں، آپ لوگ ریکارڈنگ کرنے والوں سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں، ایک بار سیٹنگ کر کے بیٹھ جائیں، مقرری کے سامنے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی کی زندگی میں بھی غم آئے، مگر ان سارے غموں میں سب سے بڑا غم کیا تھا؟ آج جمعہ کا دن ہے، شاید آپ نے سورہ کہف پڑھ لی، سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ نے پڑھ لی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے، اتنی فکر ہے، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی ٹینشن ہے، کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں، کہیں اپنے آپ کو اس چنتا میں آپ ختم نہ کر ڈالیں۔ اللہ، اس نبی کو ایک ہی چنتا ہے، اللہ کے بندے کیسے ایمان لے آئیں، اللہ کے بندے جہنم سے کیسے بچ جائیں، اللہ کے بندے اللہ سے کیسے جڑ جائیں، یہ ٹینشن، یہ غم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی میں بھی غم آئے، کہتے دنیا میں سب سے مشکل جنازہ ماں باپ کے لیے اولاد کا جنازہ۔ اللہ کے نبی نے 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا، بیٹے جو پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ چچا حمزہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید ہوتے ہوئے دیکھا، وفادار بیوی خدیجہ کی موت کا منظر آپ نے دیکھا، مشکل وقت میں ساتھ دینے والے چچا ابو طالب کو کھویا آپ نے۔ 3 سال تک اللہ کے پیارے نبی پورے خاندان کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور سوشل بائیکاٹ جھیلا ہے آپ نے 3 سالوں۔ جنگ احد میں آپ پر حملے کیے گئے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہوا، آپ کے دانت توڑے گئے، آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کو زہر دیا گیا، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے نہیں ہٹے، اپنے مشن، اپنی ڈیوٹی، اپنے کام پہ لگے رہے۔ اے امت کے داعیوں، اے امت میں دعوت کا کام کرنے والوں، اے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جڑے ہوئے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ دعوت کا کام کریں اور لوگ آپ کے گلے میں مالا پہنائیں، آپ کا استقبال کریں، آپ کو دعائیں دیں، گالیاں بھی سننی پڑے گی، تانے بھی سننے پڑے گی، لیکن آپ اتنے نازک نہ بنیں، اتنے نازک نہ بنیں کہ چند باتوں سے دل گرفتہ ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی سے سیکھیں، نبیوں سے سیکھیں اور اس امت کے بہترین لوگوں سے سیکھیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی زندگی میں اتنے غم آئے مگر آپ اپنے مشن سے کبھی نہیں آئے۔ تو ہم آج اس پر ڈسکس نہیں کریں گے کہ غم زندگی میں، غم تو آئے گا بھائی، اسلام اس کو ڈینائی نہیں کرتا کہ آپ کی زندگی میں ڈپریشن نہیں آئے گا، آپ کی زندگی میں اینزائٹی نہیں آئے گی، آپ کی زندگی میں نیگیٹو ایموشنز نہیں آئیں گے۔ اسلام یہ آپ کی گائیڈنس کرتا ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل پرابلمس،
ہم مشکلات کو فیس کیسے کریں, ہم غم اور پریشانی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو آئیے ہم ذرا قرآن و حدیث کے پنے کھولتے ہیں اور چند چیزیں جو کہ آپ حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں, بہت لمبا پروگرام چلانا نہیں ہے, ہمارے سامنے گھڑی لگی ہے, 9 بجے تک ہمیں خطاب کرنا ہے. ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے غم کو دور کر سکتی ہیں, ہمارے دل کو ہلکا کر سکتی ہیں, ہماری اینزائٹی, ہمارے ڈپریشن کو ختم کر سکتی ہیں, ہم ایسی چند چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر کہنے والے کو, سننے والوں کو, سب کو عمل کی توفیق دے. اس میں جو سب سے ٹاپ کی چیز ہے, ہر رنج و غم اور ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے سب سے ٹاپ کی چیز کیا ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, آپ کا سر کہیں بھی جھک جاتا ہے, ہر کنکر میں آپ اوپر والے کو, رب کو تلاش کر رہے ہیں, ہر پتھر میں رب کو تلاش کر رہے ہیں, تو بھائی یہ تو آپ نے ٹینشنوں کو مول لے لیا ہے. آپ نے جب توحید سے اپنا ناطہ نہیں جوڑا, ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑا, تو زندگی میں آپ کے ڈپریشن کبھی ختم نہیں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. اے میرے نبی, آپ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کیجئے, اور یہی اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے, نیچر ہے, جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے ساری انسانیت کو. لا تبدیل لخلق اللہ, اور اللہ کی تخلیق کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. توحید آپ کی نیچرل آواز, آپ کے دل کی آواز. سب سے پہلے دل اللہ کو پکارتا ہے. مکہ کے کافر 360 بتوں کو پکارتے تھے, مگر قرآن کیا کہتا ہے کہ جب وہ سمندر میں سفر کرتے تھے اور طوفان آتا تھا, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اپنے بتوں کو بھول جاتے تھے, لات و منات کو بھول جاتے تھے, ایک اللہ کو پکارتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارا مسلمان بھائی اس توحید کی دولت سے اتنا دور ہو گیا کہ مکہ کے وہ کافر تو مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے تھے, اور ہمارا مسلمان بھائی اپنے مشکل وقت میں یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگا رہا ہے, یا غوث اعظم کا نعرہ لگا رہا ہے, یا غریب نواز کا نعرہ لگا رہا ہے. اس کی دکانوں کا نام KGM سے شروع ہوتا ہے, اس کا برانڈ ہے, اس کا ٹریڈ مارک ہے خواجہ غریب نواز. یہ آج ہماری توحید کا حال ہے, اور شاعر کو کہنا پڑتا ہے وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں, وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان. تو توحید سے میرے بھائیوں ہم ناطہ جوڑیں, اور یہ بات یاد رکھیے کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے, ان کی شریعتیں الگ تھی, ان کی شریعت میں طور طریقے کچھ ڈیفرنٹ تھے, مگر سارے نبیوں کا جو بنیادی پیغام تھا وہ ایک تھا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سارے نبیوں کو ہم نے یہی پیغام دے کر کے بھیجا, ایک اللہ کی عبادت کرو, غیر اللہ کی عبادت سے بچو. توحید کا اپوزٹ شرک ہے, اور شرک اللہ تعالیٰ کے ناقابل معافی گناہ ہے, شرک کی معافی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا. انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. مشرک کے لیے جنت حرام ہے, مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج معاف کیجئے گا, ہم اہل حدیثوں کو بھی تھوڑا محنت کرنے کے دو. ہمارے یہاں صاحب تمام موضوعات پہ تقریریں ہو رہی ہیں, توحید پہ کم ہو رہی ہیں. ہمارے نرسوں بھائی بیٹھے ہماری جماعت کے بزرگوں میں سے ہیں, ہمارے تمام علماء اور مشاہد میں بہت سے لوگوں کو نہیں نام سے نہیں جانتا, میں سب کے بارے میں کہوں گا کہ جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں, جو 60-70 سال کے, وہ آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں, کبھی الہ آباد کی سرزمین پر اتنے اہل حدیث تو نہیں تھے, اتنے اہل توحید تو نہیں تھے. لیکن اس زمانے میں جب ہمارے علماء کے خطابات ہوتے تھے تو 2 موضوعات پر بہت باتیں ہوتی, ایک توحید اور ایک اتباع سنت. یہ موضوع کمپلسری تھا, اس پر بات ہونی تھی. مولانا عبد القیوم رحمانی رحمت اللہ علیہ
مولانا عبد جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری عبدالرشید خان جہان پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا داؤد راز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے الہ آباد سے بہت قریب کانپور ہے، وہاں سے تعلق رکھنے والے مولانا اسلم کانپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہماری جماعت کے ٹاپ کے خطبات تھے. ان کی تقریریں، ان کے بیانات، ان کے مواعظ توحید سے پر ہوتے تھے. آج توحید پر محنت کم ہو رہی ہے. میرے توحید پر محنت کرو، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ توحید پر بات کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں. ہمیں لوگوں کو ناراض اور راضی کرنے کی پرواہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. میرے پیارے سے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. قرآن کہتا ہے جب اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے، جب ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ کی توحید کو چھوڑ کے اور ٹاپک پر بات کرو، وہ خوش ہو جائیں گے. دوسروں کے فضائل بیان کرو، دوسروں کی خوبیاں بیان کرو، آپ وہ لوگ خوش ہو جائیں گے. توحید پر بات کرو گے لوگ ناراض ہو جائیں گے. ہمیں توحید پر بات کرنا ہے میرے پیارے سے. اگر غم کو دور کرنا ہے توحید مضبوط کرنی ہے. دوسری چیز، اپنے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کرنا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا، حلال کی عادت ڈالنی ہوگی. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے، گاؤں والے، علاقے والے اگر یہ ایمان لے آئیں، متقی بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، ہم آسمان سے زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. آج گرمی سے ہم بے حال ہیں، بارش کی دعائیں کر رہے ہیں، اور ممبئی کے لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ بارش کو روک دے، بارش کو کہیں اور منتقل کر. یہ قدرت کی آفتیں کیا میسج دے رہی ہیں، کیا پیغام دے رہی ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اے انسانوں، تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. تقویٰ پیدا کرو میرے. تمام رنج و غم کا علاج تقویٰ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقویٰ اپنائے گا، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دے گا. اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہاں تو صاحب ہم فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جاب حرام ہے، ہماری کمائی حرام ہے، ہم چھوڑنے کو تیار نہیں. تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حرام سے دور رہے میرے پیارے سے، حرام کے قریب بھی نہ بیٹھے. جیسے ہوتا ہے نا ایک ملک کی بارڈر ختم ہوتی دوسرے ملک کی بارڈر شروع ہوتی ہے، تو انلیگل طریقے سے اگر آپ بارڈر کے آس پاس، ابھی آپ نے بارڈر کراس نہیں کیا ہے، اگر انلیگل طریقے سے آپ بارڈر کے پاس بھی پائے گئے تو آرمڈ فورسز آپ کو پکڑ لیں گی، فوج کے لوگ آپ کو پکڑ لیں گے کہ آپ بارڈر کے قریب کیا کر رہے ہیں. ایک مسلمان تو حرام اور حلال کی بارڈر کو کراس کرنا اس کو تو دور کی بات ہے، بارڈر کے قریب بھی نہیں جاتا ہے. یہ ہے تقویٰ. تیسری چیز، اگر غم سے بچنا ہے، ڈپریشن سے بچنا ہے، انزائٹی سے بچنا ہے، میرے پیارے بھائیو توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، توبہ کرو، معافی مانگو. اللہ بہت بخشنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. تمہیں باغات بھی عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہیں ندیاں بھی عطا فرمائے گا. توبہ اور استغفار کرو میرے پیارے ساتھ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من لزم الاستغفار. جو پابندی سے اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ سے استغفار کرے گا، جعل اللہ من کل ہم مخرجا. اللہ ہر غم سے اس کو نجات دے گا. استغفار کی عادت ڈالو میرے ساتھ. چوتھی چیز،
اگر غم سے بچنا ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں تو ہمیں ایک کام اور کرنا پڑے، اللہ کا ذکر کرنا پڑے۔ اللہ کو کبھی مت بھولو، یہ یاد رکھو کہ اللہ ہے، اور اللہ اگر ہم اللہ والے ہیں تو اللہ ہمیں چھوڑنے والا نہیں، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ ذَكَرَنِي، میرا بندہ جہاں یاد کرتا ہے میں وہاں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرا بندہ اگر اپنے دل میں مجھ کو یاد کرتا ہے میں اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ کسی جماعت میں مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ قریب آتا ہوں۔ میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تقربت الیہ بال، میں ایک گز اس کے قریب آتا ہوں۔ میرا بندہ چل کے میرے پاس آتا ہے، اتیتہ ہر غلطن، میں دوڑ کے اپنے بندے کے پاس آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ ہم تو صاحب اللہ کو، ہماری زندگی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں اللہ کا ذکر ہی نہیں، اللہ کا نام ہی نہیں ہے۔ اپنی خوبی ہے، اپنی بڑائی ہے، اپنی تعریف ہے، اگر سکسیسفل ہے تو اپنی تعریف ہے، ہاں پریشانی آئی تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار قرار دیتے نہیں، میرے اللہ کو یاد کریں۔ اور ایک بات بولوں، اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ اللہ کو اپنے اچھے دنوں میں تم یاد رکھو، تعرف الی اللہ فی الرخاء، اللہ کو اپنے اچھے دنوں میں یاد رکھو، یعرفک فی الشدہ، اللہ تمہارے مشکل دنوں میں تم کو یاد کرے۔ اس سے بھی کلیئر ایک بات بولوں، پریشانی اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے جتنی بڑی آزمائش آسانی ہے۔ جب سب کچھ مل رہا ہو، بال بچے بھی چین سے ہو، روزی روٹی بھی آرام سے آ رہی ہو، تو یہ اس حالت میں انسان کے بہکنے کے اور بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہو۔ پریشانی میں تو کہیں نہ کہیں اللہ یاد آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کو ہر پل میں یاد رکھو، ہر حال میں یاد رکھو۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کیمرہ لگا ہے تو چور چوری کرنے سے ڈر رہا ہے، جرم کرنے والا جرم سے ڈر رہا ہے، کیوں صاحب؟ کیمرہ لگا ہے۔ اور اللہ کا کیمرہ، یہ انسانوں کا بنا ہوا کیمرہ تجھے گناہوں سے بچا رہا ہے، اور اللہ کا کیمرہ کوئی کیمرہ ہی نہیں۔ اللہ کا کیمرہ تو ایسا ہے، فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے اوپر ہم نے ایسے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، یعلمون ما تفعلون، جو تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ کا کیمرہ 24/7 آن ہے، اللہ کا کیمرہ کبھی آف ہونے والا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ وہ ہے جو آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے، اللہ وہ ہے جو دل میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے۔ یاد کرو اللہ کے نبی کی سیرت کا وہ واقعہ، آپ مکہ سے کچھ کلومیٹر دور غار ثور میں اپنے یار غار کے ساتھ، اپنے سب سے قریبی دوست کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ موجود ہیں غار ثور میں، اور تلاش کرنے والے بالکل غار ثور کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ابوبکر صدیق ڈر جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی اب انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھا تو ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، ہم تو اریسٹ ہو جائیں گے، ہم تو گرفتار ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے إِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اے میرے نبی کے ماننے والوں، تم اپنے نبی کا ساتھ تو تم نہیں دو گے تو ہم نے تو اس وقت بھی ساتھ دیا تھا جب میرا نبی اپنے دوست کے ساتھ غار میں تھا، اور میرا نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ از ود اس۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ختم نہیں کرے گا، اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں جماعتوں کا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑ لیے جائیں گے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین،
موسیٰ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پانی پر مار دو، پانی پھٹ پڑا اور دریا کے اندر، پانی کے اندر بیچ میں راستہ بن گیا۔ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے لیے فلاں چیز پاسبل ہے، فلاں چیز امپاسبل، اللہ کے لیے کچھ امپاسبل نہیں۔ دریا میں سے راستہ اللہ نے بنا، غار ثور میں دشمن قریب پہنچا، اللہ تعالیٰ نے دشمن کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ ہجرت کی رات اللہ کے نبی نکلے، مکے کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے نوجوان ہٹے کٹے تلوار لے کے کھڑے ہیں اور ان کی آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے سے اللہ کے نبی نکل گئے۔ تو میرے بھائیوں یہ احساس ہمیشہ اپنے اندر رکھو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ غم سے اگر بچنا ہے تو ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے، ایمان والی زندگی اور نیک عمل والی زندگی گزارو میرے پیارے ساتھ۔ ایمان والی اور نیک عمل والی زندگی صرف آخرت کی گارنٹی نہیں لیتی، دنیا کی بھی گارنٹی۔ قرآن کا 14واں پارہ اٹھا، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو ایمان والا ہے، جو نیک عمل کرنے والا ہے، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو۔ میں ایک بات اور بول دیتا ہوں، آج کے دور میں ایمان اور نیک عمل والی زندگی گزارنا آسان کام ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جس دور میں بے پردگی اور بے حیائی عام ہو، پردے میں نکلنا آسان کام ہے۔ میرے نوجوانوں، جس دور میں حرام ریلیشن شپ کی کثرت ہو، اس دور میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا آسان کام تو نہیں ہے، مگر یہ کام اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ آخرت میں تو اللہ بہترین بدلہ دے گا، دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ خوشگوار بنا۔ ایمان اور عمل صالح کی زندگی میں سکون ہے میرے پیارے۔ اللہ آپ کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی محنتوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، ہم نیکی کرنے والوں کے عمل کو کبھی ضائع نہ کریں گے۔ اور اس کا اپوزٹ اگر کوئی کرے گا، کسی کی زندگی میں ایمان نہیں، کسی کی زندگی میں نیک عمل نہیں، اس کا کیا انجام ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، جو اللہ کی شریعت کو چھوڑے گا، گناہوں کی زندگی گزارے گا، اللہ اس کی زندگی کو اجیرن بنا دے گا، اللہ اس کی زندگی کو ڈپریشن والی، اینزائٹی والی زندگی بنا دے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اندھا بنا کے اٹھائے۔ تو میرے عزیزوں، اپنی زندگی کو ایمان اور عمل صالح سے ہم سب سجا لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا چیز ہے؟ آپ مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہماری زندگی میں غم آیا، ہم نے صبر سے کام، اس کا پھل کیا ملا؟ اس کا پھل یہ ملا کہ وہ غم، وہ بیماری، وہ تکلیف، وہ ایکسیڈنٹ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی بیماری پہنچتی ہے، حتی الشوکۃ یشاقھا، یہاں تک کہ مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا خطایا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اللہ، ارے آپ بیمار ہیں، آپ مت کوسی اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی نے بخار کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کیا، بخار آئے تو بخار کو بھی برا بھلا منع، کیا پتا وہ بخار، وہ فیور، وہ بیماری ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے دنیا میں آیا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جب آپ یہ فیلنگ اپنے اندر کر لیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی، زندگی میں اسٹرگل تو آئی ہے، اگر یہ تکلیف آئی میں صبر سے کام لوں گا، یہ تکلیف میرے گناہوں کا کفارہ بنے گی، آخرت میں مجھے نجات دے گی، یہ احساس آپ کے غم کو ہلکا کر دے گا میرے پیارے سے۔ اور آگے بڑھیں، ایک اور چیز ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو بھئی، بہت غم ہے زندگی میں، بہت ٹینشن ہے، ایک دن تو موت آ جائے گی، ایک دن آئے گا جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہاں اگر غم ہے تو وہاں غم نہ ملے، وہ جگہ جہاں فار ایور ہمیشہ رہنا ہے،
بھائی دنیا میں غم تو رہے گا، دنیا میں آپ ایسی زندگی پا ہی نہیں سکتے جہاں غم نہ ہو. اگر ایسی زندگی چاہیے جہاں کوئی غم نہ ہو وہ جنت میں ملے. اسی لیے قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَشَكُورٌ غَفُورٌ. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہر رنج و غم سے ہم کو نجات دے دی. میرے بھائیوں موت آئے گی اور یہ سارے غم دور ہو جائیں گے. اس لیے جب بہت زندگی میں ٹینشن آ جائے تو موت کو بھی یاد کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد. ہاں موت کو یاد کرنا ہے، موت کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرنا ہے. وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو سوسائڈ کر لے، جو زندگی کی سمسیاؤں سے پریشانیوں سے عاجز آ کر کے اپنے آپ کو ختم کر لے. نہیں میرے بھائی، یہ زندگی آپ کی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دی. آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے ہیں. ایک وقت تھا کوئی جانتا نہیں تھا کہ کوئی عبدالغفار آئے گا دنیا میں. آپ آئے دنیا، آپ کا نام نہیں جانتے تھے آپ کے ماں باپ، آپ دنیا میں ایک وجود لے کے آئے. آج جمعہ کے دن آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی مسجد میں تو امام صاحب نے دوسری رکعت میں سورۃ دہر پڑھا ہوگی. اس میں آپ پہلی آیت دیکھیں. پہلی آیت کیا ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان کیا وہ زمانہ تیرے اوپر نہیں آیا جب تو کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا؟ تیرا نام نہیں جانتے تھے، تجھے کہیں مینشن نہیں کیا جاتا تھا. تو دنیا میں آیا اور بڑا ہوا، تیرا نام ہوا، تیری شہرت ہوئی، تجھے لوگ جاننے لگے. اے انسان ایک وقت وہ بھی تھا تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں. تو میرے بھائیوں موت کو یاد رکھنا ہے، موت کو گلے نہیں لگانا ہے، اپنے آپ کو کبھی مارنا نہیں. میرے نوجوانوں، یہ بعض نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ڈرگس کا سہارا لے رہے ہیں. زندگی میں مصیبتیں آئیں ڈرگس لے رہے، وہ نشہ کھا رہے، نشہ کر رہے ہیں، کوئی گٹکھا کھا رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے. یہ زندگی کھلواڑ نہیں ہے میرے نوجوانوں، اللہ کو حساب دینا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تم پر بہت مہربان ہے. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ گٹکا کھانے والے سن لیں، یہ سگریٹ پینے والے سن لیں، یہ تمباکو کھانے والے سن لیں. ایک وہ ہے جس نے پھانسی کے پھندے میں اپنے گلے کو لگا کے اپنی جان دے دی، اور ایک وہ ہے جو دھیرے دھیرے سائلنٹلی اپنے آپ کو سوسائڈ کر رہا ہے. نہ تو آپ کو اچانک سے سوسائڈ کرنا ہے، نہ سائلنٹلی سلو پوائزن کے ذریعے اپنے آپ کو سوسائڈ کرنا ہے. وہ تمام چیزیں جو آپ کی زندگی کو برباد کریں، جو آپ کے جسم کو کھوکھلا کریں، میرے نوجوانوں چھوڑ دو. یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ شریر اللہ کی امانت ہے، یہ جان اللہ کی امانت ہے. اللہ کو حساب دینا پڑے گا. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں موت کو یاد رکھنا ہے، موت کو گلے نہیں لگانا. صحیح مسلم کی روایت تھی، ایک جنازہ گزرا نبی اکرم کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا یہ جو جنازہ جا رہا ہے مستریح و مستراح منہ، یا تو یہ جنازہ جس کا جا رہا ہے یا تو اس کو آرام مل گیا یا دنیا والوں کو آرام دے کے گیا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ مرنے والا گیا دنیا سے، آپ کہہ رہے یا تو راحت پا گیا یا راحت دے گیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا العبد المسلم یستریح من نصب الدنیا، جو مسلمان بندہ ہوتا ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے دنیا کے غم سے، دنیا کی تکلیف سے، دنیا کی ٹینشن سے راحت مل جاتی ہے. جب جیسے ہی زندگی کی سانس رک گئی، دھڑکن رک گئی، سارے غم ٹینشن یہی اب وہ اللہ کے حوالے چلا گیا. اور جو کافر ہوتا ہے، جو فاسق ہوتا ہے، جو فاجر ہوتا ہے، جو بدکار ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حجر، یہ شجر، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ پتھر، یہ پرندے، یہ سب آرام اور چین کی سانس لیتے. چلو بھائی خس کم جہاں پا، دنیا سے بوال ختم ہوا. ایک جو ہے منحوس دنیا سے گیا، ایک دنیا کو تکلیف پہنچانے والا دنیا سے گیا. تو ایسے نہ بنو میرے بھائی کہ آپ کے مرنے پہ لوگ راحت کی سانس لیں. موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس. یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. بھئی آپ کے بچے تو آپ کے مرنے پر روئیں گے، یا آپ کی بیوی تو روئے گی ہی، لیکن موت ایسی مرو، موت ایسی مرو کہ پورا علاقہ افسوس کرے گیا بہت اللہ کا نیک بندہ تھا، بڑا اس کی ذات سے بڑا فائدہ تھا. ایسی موت ہونی چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، موت بھی ہمارے بہت سارے، اس کا احساس موت کا ہمارے بہت سارے غموں کو ہوتا ہے. اور آگے بڑھیں. دعا
دعا بھی بہت بڑا غم کو دور کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے میرے پاس. وقال ربكم ادعوني استجب لكم, اللہ کہتا ہے مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو جواب دے دو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی, میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ, مچھلی کے پیٹ میں تین اندھیروں میں, سمندر کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, پانی, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, تین اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ, مچھلی کے پیٹ میں یونس نے پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کو پکارا. دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں کوریج نہیں دے سکتا. مچھلی کے پیٹ میں دنیا کا کوئی نیٹ ورک کام نہیں کرتا, مگر اللہ کا نیٹ ورک ہر جگہ کام کرتا ہے. ایوری ویئر, اینی ویئر, کہیں بھی کبھی بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں, ہم جتنے بھی عاجز ہو جائیں دعا سے عاجز نہ بنیں. جب زندگی میں غم اور ٹربلز آئیں, پرابلمز آئیں, سمسیائیں آئیں, اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اللہ سے دعائیں کرو. اور یاد رکھو, دنیا والوں سے شکوہ کرو گے, دنیا والے بہت کریں گے, آپ کو مشورے دے دیں گے, سجیشن دے دیں گے, کچھ ایڈوائس دے دیں گے, کچھ رائے دے دیں گے, لیکن دنیا والے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے. ارے شکوہ کرنا ہے, رونا ہے, دکھڑا سنانا ہے, اللہ کو سناؤ جو آپ کی پرابلم کو سالو کر سکتا ہے. یعقوب علیہ السلام, ایک بیٹا بچپن میں بھائیوں کی سازش سے غائب ہو گیا, اور پھر دوسرے بیٹے کے بارے میں خبر آئی کہ وہ بیٹا بھی روٹ لیا گیا, تو یعقوب علیہ السلام روتے ہوئے کہتے ہیں ہائے میرا یوسف. یوسف کو یاد کرنے لگے. تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر رہے ہیں, یوسف تو مر کھپ گیا ہوگا. تو حضرت یعقوب کہتے ہیں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہا کہ میں تم سے شکوہ نہیں کرتا, میں اللہ سے شکوہ کرتا ہوں, میں اللہ کو یاد کرتا ہوں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, میں تم سے شکوہ نہیں کرتا. میرے پیارے بھائیوں, دعائیں یاد کرو, اللہ کے نبی کی سکھائی گئی دعائیں. اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج و غم سے, کاہلی سے, عاجزی سے, قرض کے بوجھ سے, لوگوں کے غلبے سے. یہ دعائیں اللہ کے نبی پڑھتے تھے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں, اے اللہ پلک جھپکنے بھر بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر. یہ دعائیں اللہ کے نبی پڑھتے تھے. ان دعاؤں کو یاد کر لو میرے پیارے. کثرت سے. اور ہمارے اوپر جو لوگ ٹھپا لگاتے صاحب یہ وہابی لوگ نبی کو نہیں مانتے, نبی کی گستاخ ہوتے ہیں, آئیے ذرا ہمارے قریب آئیے, اتنے دور سے ہم سے بات کریں گے تو بات نہیں بن پائے. یہ بڑے یہ نئے مزاج کا شہر ہے, ذرا فاصلوں سے ملا کرو, شاعر نے کہا تھا, مگر فاصلوں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تھوڑا قریب آئیے, دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے. ہم تو ہاتھ ملا کے لوگوں کا نکاح توڑواتے رہتے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ دور سے غلط فہمی پال کے بیٹھو صاحب کی نبی کو نہیں مانتے. ارے ہمارے تو پورے مسلک کی بنیاد اسی پر ہے, کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہے ہیں. ہمارے تو مسلک کی بنیاد ہے اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن پس حدیث مصطفیٰ پر جا مسلم داشتن. ارے ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ مصطفیٰ کی بات آ جانے کے بعد, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد, کوئی کتنا بھی بڑا ہو ہم اس کی بات کو لینے کو تیار ہیں. تو نبی سے محبت کرو میرے بھائیوں, اور نبی پر درود پڑھو, کثرت سے درود پڑھو. یہ اہل حدیث کی پہچان ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی پر درود پڑھتا ہے. یہ محبت رسول کی علامت ہے. صحابی رسول ابی بن کعب نے اللہ کے نبی سے پوچھا, اے اللہ کے نبی میں جب دعا کرتا ہوں اپنی دعا کا کچھ حصہ میں الگ سے نکال کے اس میں صرف درود پڑھتا ہوں, تو اے اللہ کے نبی میں جو درود پڑھنے کے لیے ٹائم نکالتا ہوں, کتنا ٹائم نکالوں آپ کے لیے درود پڑھنے کے لیے؟ اللہ کے نبی نے کہا جو تمہاری مرضی. کہا کہ اللہ کے نبی ایسا کرتا ہوں میں 1/4 اپنے وظیفے کا 1/4 حصہ میں آپ کے درود کے لیے خاص کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری مرضی, لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو اور بہتر ہے.
انہوں نے کہا ایک کام کرتا ہوں 1/3 کر لیتا ہوں. نبی نے کہا اس سے بھی زیادہ پڑھو تو اور بہتر ہے. انہوں نے کہا میں آدھا اپنے وظیفے اپنی دعا کا آدھا ٹائم میں نبی پر درود پڑھنے میں گزار دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اس سے بھی زیادہ پڑھو تو اور اچھی بات ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں ایک کام کرتا ہوں, میں اپنا جو خاص وظیفہ پڑھتا ہوں, جو میں الگ سے دعا کرتا ہوں, اس پوری دعا میں آپ پر صرف درود پڑھوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا کرو گے اذن تخفى همك ويغفر لك ذنبك, تو تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 24 گھنٹے میں کوئی گھنٹہ ایسا نکال لو, کوئی ٹائم ایسا بنا لو کہ اس میں بیٹھ کے صرف درود پڑھنا ہے. یہ رنج و غم کا ایک علاج ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے پیارے نبی کو جب بندہ درود پڑھتا ہے یہ نیکی اللہ کو بہت پسند آتی ہے اور اللہ آپ کے غموں کو حل کرتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی اپنی ماں بہنوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ کی بہن کا شوہر الہ آباد کی بڑی مارکیٹ سے آپ کو برانڈڈ سوٹ لا کے آپ کی بہن کو دلا رہا ہے اور آپ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں صاحب میری بہن کو دیکھو, اس کا شوہر کتنی محبت کرتا ہے. یہ جو مطالبات ہوتے ہیں صاحب, کمپیریزن جو ہوتا ہے, فلاں کو یہ مل رہا ہے مجھے کیوں نہیں مل رہا ہے. تو بھائیوں اور بہنوں زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سب کچھ ملے. جو ملا ہے اس پر سیٹسفیکشن حاصل کیجئے, اس پر قناعت حاصل کیجئے, اپنی زندگی میں قناعت پیدا کیجئے. کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتی, کسی کو زمین نہیں ملتی, کسی کو آسمان نہیں ملتا, کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا. اس کائنات میں کسی کو سب کچھ مل جائے یہ پاسبل نہیں. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, بڑی خوبصورت بیوی ملی ہے, فخر سے کہتے ہیں اپنے دوستوں سے میری بیوی تو لاکھوں میں ایک ہے, لیکن وہ خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہیں, اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرتی, اپنے شوہر کے حقوق کا خیال نہیں کرتی. ایسی خوبصورتی کس کا؟ میرا شوہر بڑا اسمارٹ ہے, بڑا ہینڈسم ہے. ارے ایسا ہینڈسم اور اسمارٹ شوہر کس کام کا جو گھر کے باہر اور لڑکیوں سے اور عورتوں سے چکر چلاتا ہے. اس سے بہتر تو وہ شوہر ہے جو اتنا خوبصورت نہیں ہے لیکن اپنی بیوی کو وفادار ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں زندگی میں جو ملا ہے اس پر سیٹسفیکشن حاصل کیجیے. اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں, اس کو یاد رکھیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ, جس کو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے نواز دے. اے الہ آباد والوں, اے پریاگ راج والوں, تین چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو مل گئی. ذرا غور کیجئے گا. من کان آمنا فی سربہ, جو اپنے گھر میں چین سے آرام سے, گولیوں کا ڈر نہیں ہے, بم اور بارود کا ڈر نہیں ہے, لٹنے پٹنے کا ڈر نہیں, سیفٹی اس کو حاصل ہے. معافا فی جسدہ, اور اس کے بدن میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, کوئی کڈنی کی پرابلم نہیں, کوئی لیور کی پرابلم نہیں, کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. عنده قوت یومہ, اور 24 گھنٹے کی خوراک اس کے گھر میں موجود ہے. صرف 24 گھنٹے کا نہیں. یہ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ دنیا کے کروڑوں لوگوں کے پاس جو نعمت نہیں ہے وہ آپ کے پاس ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سمجھو دنیا کی تمام نعمت اس کو ہے. تو قناعت پیدا کرو میرے پیارے ساتھ. اسی طریقے سے غم کا ایک علاج نماز کی. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی اذا حزبہ امر صلی, جب اللہ کے نبی کسی پرابلم میں ہوتے تھے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے میرے حبیب ہم کو معلوم ہے لوگوں کی باتوں سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اے نبی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, اے نبی آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں, آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور سجدہ کریں. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور زندگی کی آخری سانس تک اللہ کی عبادت کریں. پتہ یہ چلا کہ جب آپ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے تو یہ پرابلم کا سارا بوجھ سر سے اتار دیں گے. شاعر کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے کسی اور کے سامنے جھکنے کی اس کو ضرورت نہیں. اسی طریقے سے غم کا ایک علاج یہ بھی ہے میرے پیارے صاحب کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط. آج جمعہ کے خطبے میں بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ آج اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے میسج پڑھنے کے لیے ہم ہر 5 منٹ پہ موبائل کھولتے ہیں, لیکن قرآن آخری بار ہم نے کب کھولا تھا ذرا ہم سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. ڈیلی 24 گھنٹے ہمیں مل رہے ہیں, 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے
گھنٹے اور منٹ قرآن کے لیے نکالے ہیں. اللہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ اے میرے نبی لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں. یہ قرآن تمہاری بہت ساری پرابلم کا ٹریٹمنٹ ہے، بہت سارے مسائل کا حل ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. قرآن صرف پڑھ کے دم کرنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف پڑھ کے پھونکنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن غور کرنے کی کتاب ہے، قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے. قرآن سے رشتہ جوڑ دو میرے پیارے ساتھیوں، انشاءاللہ بہت سارے غم سے آپ کو نجات ملے. ایک اور چیز ہے میرے ساتھیوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنا غم ہلکا لگے.